السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ محترم ساتھی دوستو، سورہ نساء آیت نمبر 115 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیا ہے کہ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واجب ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے، ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو یعنی جانا چاہے، اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ محترم ساتھی دوستو، آپ دیکھیں کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو کتنا مسئلہ شدید ہے، اتنا مسئلہ شدید ہے۔ محترم ساتھی دوستو، کہ آج دیکھیں مسلمان نیکی سمجھ کر وہ کامیں کرتا ہے جو اسلام میں نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے غیر قوموں کا 72 عید ہے، اس طرح سے ہمارے بھی کم نہیں ہے، کوشش ہماری قوم کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عید منایا جائے۔ محترم ساتھی دوستو، اسلام کے بخاری شریف کے حدیث ہے، بنیان اسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 جو ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے پلر ہے۔ اسی پلر سے اگر ہمیں فرصت مل جائے گی تب نہ ہم اس میں کیا نام ہے ایسے فساد کام میں اور ایسے رسم و رواج میں پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس پلر کو مسلمان، اکثریت مسلمان چھوڑ چکی ہے، ہماری قوم جو چھوڑ چکی ہے۔ اس لیے آج وہ دین دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جو واقعی عقل مند لوگ ہیں، جنہوں نے نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت پڑھی ہے، ان کو افسوس ہی ہوتا ہے کہ کیا تھے ہم، کیا ہو گئے۔ اس لیے کہ میرے محترم، اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ میرا ذمہ ہے، ہر جاندار کا روزی دینا میرا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم کو روزی دیں گے، زیادہ دیں گے۔ اسی طرح سے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم اگر گناہوں سے توبہ کرے گے تو ہم تمہارے مال اولاد میں برکت دیں گے۔ اسی طرح سے سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ محترم ساتھی دوستو، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسی کوئی عذاب آئے گی کہ جو ہمیں تہس نہس کر دے گی، اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے صفوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا کیا ہے کہ غیر مسلمان جو بھی چاہے مسلمان کو یا مسلمان بیٹیوں کو یا اسلام کے اوپر کیچڑ اچھال کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ دین صحابہ کے زندگی میں تھا؟ کیا یہ دین صحابہ کے زندگی میں تھا؟ جبکہ وہ قلیل تھے، اہم کثیر ہے۔ اس کے باوجود، کیونکہ مسلمان کبھی بھی کامیاب کثیر سے نہیں ہوتا، تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے اندر اسلامی غیرت ہو۔ محترم ساتھی دوستو، باتیں بہت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے: ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے محترم، آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا ہے
وہ عذاب میں نہیں مبتلا ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم نہیں ڈالے گا. میرے محترم بڑی خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے ہم بول رہے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ نے بیان کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا جو دل چاہے کرتے رہو، ہمارا مقدر جنت ہے. نہیں میرے محترم، خوش فہمی میں زندگی نہ گزارے. ابھی آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دیا ہے مومنوں کو انعام دیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ نے بیان کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم. عذاب دے کر ہم کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو، وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جانتا ہے، شکر کرنے والے کو. محترم ساتھیو دوستو، ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام سامنے پڑا ہوا ہے. تھوڑا سا اللہ نے توفیق دیا ہے، اس لیے ہم پہنچا رہے ہیں اپنی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک. تو ہمارا کہنا ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں میرے محترم، تو آپ جو ہے نا اس دین کے طرف پلٹیے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. حقیقی معنوں میں آج وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اگر وہ دین آج میں ہمارے پاس ہوتا، جو دنیا کے آدھا حصہ مسلمان جو بر صغیر میں ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، تقریباً 1 ارب مسلمان یہاں بستے ہیں. 1 ارب میں پوری جو اور کنٹری ہے. محترم ساتھی دوستو، 1,24,000 اور 1,24,24,00,000 بھی نہیں، 1 ارب ادھر ہیں، یعنی 2 ارب ہیں. 2 ارب، اس کا کوئی مثال لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ اکثریت کبھی بھی مسلمانوں کو کامیاب نہیں کرتی ہے. جنگ حنین کے میں مسلمانوں کا تعداد یہ، تو انہوں نے سوچا کہ آج ہم جنگ جو ہے جیت لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثریت تم آج کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو کامیابی دیتا ہے. تم اپنے تعداد میں فخر کرتے ہو. محترم ساتھی دوستو، اتحاد کے بغیر تعداد بیکار ہے. اتحاد کے بغیر تعداد بیکار ہے. ارے بھائی، اتحاد کیا کرنا بھائی؟ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، تو پھر اس میں نا اتحادی کیا ہے؟ یہ نا اتحادی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جن کو کیا چاہیے؟ جن کو لوگ علامہ کہیں، ارے علامہ صاحب تو ہیں، اتنے بڑے بڑے جہنم کے ساتھ وہ القاب لگے ہوئے علامہ صاحب. لیکن میرے محترم ایک بات حقیقی جان لیں آپ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے وہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جو عالم ہوگا. وہ عالم کہ جو علم جانتا ہے لیکن دکھاوے کا کام کرتا ہے. وہ کل قیامت دن جب جائے گا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے تجھے علم دیا تو کیا کیا؟ اس نے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے علم دیا، میں لوگوں تو پہنچا دیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے یہ کام کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ علامہ کہیں. آج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فلانا علامہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، حضرت ہیں، قبلہ ہیں، کیا کیا القاب. یہ تو بھائی ہم سادہ آدمی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے القاب کے جو ہے القاب ہی کرتے کرتے آدھے گھنٹہ نکل جاتا ہے. اور میرے محترم دوسرا ہے جو اللہ کا راہ میں جو شہید ہوا ہے. یہ درجہ بہت بڑا ہے. جب اللہ کا راہ میں آدمی شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. وہ جائے گا تو اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ دیکھ تیرے سامنے گردن کٹا کے حاضر ہوں. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے گردن کٹا کر لوگ تجھے پہلوان کہیں، دنیا نے تجھے پہلوان کہہ لیا. میرے پاس تیرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز دینے کے لیے ہے ہی نہیں. اسی طرح سے تیسرا وہ لوگ ہوں گے جو بڑی
خیرات کرتے ہیں، دیتے ہیں، مسجد میں اعلان ہوتا تو کہتے ہیں ہماری طرف سے اتنا ہے، ہماری طرف سے اتنا ہے۔ کوئی ٹھیک ہے، اعلان وہاں کرنا چاہیے کہ جہاں لوگ جو نا رغبت نہ رکھتے ہوں، کہ بھائی جانا تاکہ رغبت رکھیں کہ بھائی وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ لیکن اکثریت یہی ہے کہ بھائی پرچار وہ یہ اخباروں میں ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نے اتنا دیا اتنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا دنیا میں، تو نے کیا کیا، تو کیا لے کر آیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مال دیا تھا، میں نے اپنے دروازے کھول رکھے تھے غریب مسکینوں کے لیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، دانی کہیں۔ ان تینوں کو جو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا میرے محترم ساتھی دوست۔ عالم معصوم نہیں ہے، کل ابن آدم خطا و خیر خطائین و توابون۔ آدم کے ہر اولاد سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ معصوم عن الخطا انبیاء کی ذات ہے، ان کے صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام بھی جو ہیں ان پر بھی کوئی جرح نہیں ہوگی۔ ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سے خطا ہوگی، کیوں کہ صحابہ کے نبی کے صحبت میں تھے، جو بھی کوئی اگر ان سے کوئی بھول ہوئی تو بھائی یہ بھول ہے، اس پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا تھا، یہ بھول ہوئی اس کو مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم ساتھیو دوستو، اگر آپ کو ہم کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، کسی کا منہ مت دیکھیے، قرآن حدیث چلیے۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں میں ہیں بڑے بڑے قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم کو سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سوال کرو۔ آپ بتائیے میرے محترم ساتھی دوستو کہ میں تو برے صغیر میں بہت کم دیکھا ہوں کہ لوگ مولوی سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے نہیں کو سوچتے ہیں کہ ان کی باتیں حرف آخر ہے، اور حرف آخر بات کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہالت کے بنا پر اس عالم کو ایسا معصوم مانتے ہیں جیسے انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ کیا یہ جہالت چل جائے گا؟ نہیں چلے گا میرے بات، یہ اللہ تعالیٰ کا جہالت نہیں چلے گا۔ اللہ کی قسم، جو آج آپ کے سامنے جو ہے نا سیر کے دہاڑ رہے ہیں نا، اس دن جو ہے نا رب کی پناہ مانگیں گے کہ شاید جو ہے نا آج پناہ مل جائے۔ سورہ حقاب آیت نمبر 6 میں اللہ نے بیان کیا ہے، اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ جب حشر کا میدان لوگ جمع کیے جائیں گے تو جس کے پیچھے تم چلتے ہو وہ تمہارا دشمن بن جائیں گے، تم کو پہچانے سے انکار کر دیں گے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی بات سچی ہے یا وہ علامہ حضرت کی بات صحیح ہے یا اللہ کی بات صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو بالکل ہی جڑ سے بھی پیدل ہو، اناڑی ہو، ان پڑھ ہو، وہ بھی کہے گا کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھی دوست، اللہ کا عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج لوگوں نے ہماری کمزوری کو دیکھ لیا ہے کہ ہم اتحاد ہمارے صفوں میں نہیں ہے۔ ممبر سے بیٹھ کے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو مولوی کہلانے والا، فلاں سے دعا سلامت کرو، فلاں سے جو ہے ان سے نکاح مت کرو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ قرآن حدیث تو اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں خواب میں۔ بس یہی معاملہ ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کر انگریزوں کا حال انہوں نے مولوی نے اٹھا دیا کہ پھوٹ کرو، راج کرو۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں نا اتفاقی ڈال دو اور کھاؤ پیو عیش کرو۔ اگر سچ بات بتا دیں گے تو سچ بات بتائیے نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کون ایسا عالم ہے ہمارے ملکوں میں جس کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے؟ کون ہے؟ خالی جو ہے نا یہ کہنے والا جو ہے نا ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ نہیں میرے محترم، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے محترم معاملہ بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی سنگین ہے، سمجھے۔ ہمارے ہاں بہت معاملہ وہ ہے، آپ نہ سمجھیں کہ فلاں جو بتا رہا ہوں معصوم ہے۔ تو ہم رب سے ہی دعا کریں گے کہ رب ہم تمام مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے۔ جو ہمارے صفوں میں پھوٹ ڈالتا ہے میرے محترم، آپ اس کے طرف پلٹ کے مت دیکھیے، پلٹ کے مت دیکھیے، کیونکہ وہ آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا اپنا نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ پلٹ کے مت دیکھیے، اگر دیکھیں گے تو پھر تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کرتے، ہم کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کو نہیں وہ یقین ہوتا ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور پھر جو سنیں دوسرے تک باتیں پہنچائیں، تاکہ
لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو دین سننے کا، دین پڑھنے کا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا، قرآن ترجمہ سننے کا، ہیں جو صحیح قرآن سن کے جو لوگ ہیں دیندار ہیں عالم ہیں ان کی بات سننے کے اللہ تعالیٰ جو ان کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر.